اگلے مہمان جو تقریر کے لیے میں جن کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جناب صاحبزادہ جناب پروفیسر عثمان بیگ صاحب، جن کا تعلق تنظیم اسلامی سیالکوٹ سے ہے، ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ جناب عثمان بیگ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے وحدت امت کانفرنس کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں شرکت کرنے اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت کیا۔ آج کی یہ جو وحدت امت کانفرنس ہے، اس کا جو عنوان حضرت علامہ اقبال کی مثنوی رموز بے خودی کے بالکل ابتدائیے سے لیا گیا ہے، کہ جس کے اندر اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں: تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خویش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اپنے پیمانے نیاز و وفا باندھ لے، دوبارہ سے عہد وفا تازہ کر لے۔ تو ہم یہاں پہ وہ عہد وفا تازہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ، ان کا جو پیغام ہے، اس سے پہلے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، حضرت علامہ کے اشعار بھی ہم نے سماعت کیے۔ مثنوی اسرار خودی کے اندر حضرت علامہ نے ایک فرد کی روحانی تربیت کے جو عناصر ہیں ان کا تذکرہ کیا، کہ ایک فرد کی جو خودی ہے اس کی تعمیر کس طرح سے ہوتی ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ یعنی اطاعت ہے، ضبط نفس ہے، نیابت الہی ہے، یہ وہ اوصاف ہیں جو اس کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور وہ ایک مرد مومن وجود میں آتا ہے۔ اسرار خودی کے بعد مثنوی رموز بے خودی، اس کے اندر حضرت علامہ اجتماعی خودی اب تشکیل ملت اسلامیہ کی بنیادیں فراہم کر رہے ہیں، کہ وہ افراد جو مرد مومن ہیں، جنہوں نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اب وہ اپنی خودی کو ضم کریں گے اور ایک ملت کی تشکیل کریں گے، اور اس ملت کا نام ہے ملت اسلامیہ، آج جس کے لیے عنوان ہے وحدت امت۔ تو یہاں مثنوی میں علامہ اقبال نے وہ جو جن بنیادوں کا تذکرہ کیا، مثنوی رموز بے خودی کے اندر ایک بڑا سوال ہے کہ انسانوں کے اجتماع کی بنیاد کیا ہے، وہ کون سے ارکان ہیں، وہ کون سی بنیادیں ہیں کہ جن پر ایک انسان، ایک معاشرہ یا ایک اجتماع وجود میں آ سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو مختلف فلسفے رہے ہیں یا مختلف نظریات کار فرما رہے ہیں کہ جو اجتماعیت ہے وہ نسل سے بنتی ہے، ایک یہ بھی نظریہ رہا کہ اجتماعیتیں زبان سے وجود میں آتی ہیں، یا جغرافیائی حدود ہوتی ہیں جو کہ اجتماعیت کو زندگی بخشتی ہیں۔ تو علامہ نے ان سب نظریات کی نفی کرتے ہوئے اس رموز بے خودی کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ نبوت کے ذریعے تعلیم اجتماعیت کی اصل بنیاد ہے، اور پھر ان ارکان کا تذکرہ کیا، جس میں سے سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہاں اس کلامی توحید کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو نزاع کا باعث ہو، جو گفتگو میں ہو، بلکہ توحید عملی۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ یعنی وہ توحید جس سے وحدت انسانی وجود میں آ سکے، ایک انسانی وحدت، ایک انسانی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکے، تو توحید عملی کا تذکرہ کیا۔ دوسری بنیاد وہ رسالت ہے، کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ وہ مرکزی حیثیت ہے کہ جو اس امت کی تشکیل کر سکتی ہیں۔ اور اس حوالے سے علامہ کا جو پیغام ہے وہ مختلف، یعنی کہہ لیں کہ اشعار کے اندر یا مختلف کتابوں کے اندر جو ان کے اشعار ہے اس میں پھیلا ہوا ہے۔ میں صرف ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ جو فارسی عنوان ہے اس کی مزید وضاحت بھی ہوگی۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عہد و وفا باندھنا، یعنی ان سے اپنے تعلق کو استوار کرنا، اس کے لیے قرآن مجید کے اندر جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر تذکرہ ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، ان چار بنیادوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان، پھر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نصرت، آپ کی مدد کرنا، آپ کی نصرت کرنا، اور چوتھی بنیاد کیا ہے؟ اس نور کا اتباع جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ یہاں تیسری جو بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی مطلوب ہے، تو وہ نصرت کس کام میں مطلوب ہے؟ تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، مختلف آیات کے اندر مختلف انداز کے اندر اس کا بیان ہے، لیکن 3 آیات ایسی ہیں، 3 جو مختلف مقامات ہیں، سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، اور اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور 2 مقامات کے اوپر ہے ولو کرہ المشرکون، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اسے تمام کے تمام ادیان پر غالب فرما دیں، اس کا ظاہر کر دیں اس کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، ظاہری بات ہے کہ ختم نبوت کے تقاضے پہ یہ جو فریضہ ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑی سنت جو پوری 23 سال کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ سنت دعوت ہے اور سنت اقامت دین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو جد و جہد ہے وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اللہ کے دین کا قیام، جس کے لیے یہاں پہ اصطلاح کیا آ رہی ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کام کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک نصرت مطلوب ہے، اس کام کے لیے پکار ہے کہ جو بھی اس نبوی مشن کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے تو یہ آج بھی یہ تقاضا موجود ہے۔ اقبال نے جس کی طرف اشارہ کیا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور آخر میں سب درد دل رکھنے والے جو دین کے بارے میں سوچتے ہیں، دین کے بارے میں درد رکھتے ہیں، اسلامی نظام اور اسلامی شریعت جب اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کی طرف نظر جاتی ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو نظام ہے یا جو شریعت اسلامی ہے یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ خود مسلمانوں کے اپنے ملکوں کے اندر بھی غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے، تو اس پہ جو سوچ بچار سے جو نتیجہ ظاہری بات ہے کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن درد دل رکھنے والوں نے اس کی سب سے بڑی جو وجہ قرار دی ہے وہ گروہ بندی اور فرقہ واریت ہے۔ اور اقبال نے جو ہے وہ اسی کا یعنی حوالہ دیا تھا نا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دے اور امت کا اتحاد جو ہے وہ نصیب ہو، اور ہم نبوی مشن کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو کے محنت کریں تاکہ ہمارا ملک بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ غالب آ سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔